السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے۔ اور صبح کا ٹائم ہے، گڈ مارننگ میری طرف سے آپ سب کے لیے۔ اور ویڈیو میں بنا نہیں پا رہی تھی، تھوڑی پریشانی تھی تو اس لیے ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی، تھوڑی کیا بہت زیادہ پریشانی تھی۔ میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی، پھر اس کے بعد میرے چھوٹے داماد کو پیرالائز کا اٹیک پڑا ہے اور میں اس میں بہت بیزی تھی۔ اسی دوران میرے گھر میں ڈکیتی بھی ہو گئی ہے، تو شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جانی نقصان نہیں کیا، مالی نقصان کیا ہے۔ غریبوں کے لیے تو ایک برتن بھی چلا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرا تو پورا گھر لٹ گیا، لوٹنے والوں کا اللہ بھلا کرے۔ میں تو کہتی ہوں جس نے بھی میرا گھر لوٹا ہے، میری دعا ہے اللہ اس کا بھلا کرے۔ جس نے بھی کیا، میں نے 3 دن لگائے ہیں، 3 دن لگا کے معلومات نکلوائی، تھانے گئی ہوں۔ تھانے جا کے میں نے جو ہے نا ان کے نام کی رپورٹ تو نہیں کٹوائی تھی، لیکن بہرحال ان کی نامعلوم افراد کی پرچہ لکھوایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان کو میں نے 3 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ پتے خراب ہو گئے تھے اس کے پودے کے اندر سے، تو وہی ہٹا رہی ہوں۔ تھوڑا میرے کو ٹائم نہیں ملتا ان کو دیکھنے کا بھی، بیچاروں کو۔ خود میرا حال اتنا برا ہوا ہے، بھاگ کے آپ یقین کریں کہ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، بہت زیادہ۔ ایک تو سہارا ہوتا ہے نا شوہر کا، انسان کو کیا شوہر کا سہارا کرے، وہ خود بیمار ہیں اسلام آباد میں، ان کو بھی پنجاب جا رہے تھے۔ آپ کو بتایا تھا ان کے جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آیا ہوا ہے، تو ان کا بھی بس علاج چل رہا ہے وہاں پہ، بہن بھائی ہیں وہاں کروا رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی دے، جو میرے شوہر کے لیے اتنا بیچارے کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور کرے۔ انہوں نے کہا بھابھی آپ یہاں بھیج دیں، ہم خود کروائیں گے۔ ظاہر ہے ان کا بھائی ہے بڑا، چھوٹی بہن تو بالکل بھی سانس نہیں لیتی ہے اپنے بھائیوں کے بغیر، کیونکہ اس کا جب سے جوان بیٹا ایکسیڈنٹ سے گیا ہے، بالکل ینگ مین، تو جب سے وہ تو بھروسہ ہی نہیں کرتی ہے۔ بس بار بار فون کرتی تھی، بار بار بولتی تھی بھابھی ہمارے پاس بھیجو، اللہ پہ یقین کرو کہ بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بہت خدمت کریں گے اپنے بھائی کی۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، بہنیں ہیں، بہنوں کو نہیں منع کیا جاتا۔ 3-4 مہینے ہم نے خود ان کا یہاں پہ کیا ہے، فائزہ مظہر لے کے میرے بچے بھاگتے رہے ہیں ان کو، تو کافی حد تک جو ہے نا شکر الحمدللہ۔ کل بھی ان سے بات ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوا ہوں، تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑا بہت جتنا بھی ہوگا۔ ویڈیو بنا رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے پودے، بارش صبح بھی ہوئی ہے، صبح بھی بارش سے ہی میری آنکھ کھلی ہے، ورنہ مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دیکھیں کتنے حسین پودے لگ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ میرے گھر میں بہت بڑی ڈکیتی ہوئی ہے، بڑے پلان کے ساتھ ہوئی ہے۔ پیچھے ڈک تھا، ڈک کے اندر سے سریے توڑ کے، اور کاٹے نہیں ہیں، کاٹتے تو آواز جاتی ڈرل مشین کی۔ ان لوگوں نے بس اپنا دماغ ماسٹر مائنڈ چلایا اور جنریٹر وغیرہ سب کچھ لے گئے۔ گھر میں سے بچی کے برتن چھوڑے، نہ کپڑے چھوڑے، اور جنریٹر وغیرہ تو ہم لوگوں نے پولیس کو برآمد کر کے دیا ہے۔ یہ دیکھیں میرا کریلا، اور بھی لگے ہوئے، میرا ہاتھ نہیں جاتا وہاں اس سائڈ پہ، یہ دیکھیں۔ تو جنریٹر، تھوڑے سے برتن،
تھوڑے سے کیا کہتے ہیں کچھ چیزیں، 2 استری ہیں، 3 موبائل، یہ تو برآمد ہوئے ہیں. تھوڑے بہت 2-3 جوڑے کپڑوں کے جو، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. بریف کیس نہیں ملا بڑا والا، نہ چھوٹا والا ملا، نہ بڑا والا بیگ ملا فل سائز کا. اس میں فل کپڑے ان کے جو ہے نا نیو کپڑے رکھے ہوئے تھے، میرے بچوں کے بھی، میری بیٹی کے بھی. بس اس کی تیاری تھی اسلام آباد جانے کی، اس نے اپنی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. تو ان کے پپا چلے گئے، وہ نہیں جا سکی، لیکن کہتی تھی ماما میں نے جانا ضرور ہے اپنی پھوپھیوں کے پاس، پھپھو کے پاس جانا ہے، میں نے اپنے پپا کے پاس جانا ہے. میں کہ چلو ٹھیک ہے چلے جانا. آپ یقین کریں پوری تیاری کر کے رکھی، اور 90-95 ہزار روپے تھے. گھر میں وہ بجلی کا میٹر لگنا تھا، تو میٹر لگوانے کے لیے گئے. اس دن میری کمبختی تھی کہ رش تھا عورتوں کا بھی آدمیوں کا بھی. تو میں نے بولا چلو اپنے گھر میں ہی پیسے رکھ جاتی ہوں، بھیڑ ہوگی وہاں پہ، رش ہوگا. میں 95 ہزار روپے رکھ کے 3 ہزار روپے ساتھ لے گئی. گلی کے اندر آگے تھا، تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بس رکھ کے بھول گئی. واپسی پہ جو ہے نا میں سیدھی گھر آ گئی. گھر آئی ہوں، کافی دور آ کے یاد آیا کہ مجھے پیسے تو میں وہاں بھول گئی ہوں، میں خرچہ بھی کہاں سے کروں گی. لیکن میں نے سوچا چلو کل تو میٹر لگوانے جانا ہے، آج تو فارم بھر دیا ہے. پھر جنازے پہ بھی جانا تھا، ماریہ کے سسر کا انتقال ہوا تھا، تو اس دن ان کا جنازہ بھی تھا، جس دن میٹر جو ہے نا کیا کہتے ہیں لگنا تھا دوسرے دن. بس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پہ پیسے بھول کے میٹر جو ہے نا، جب میں میٹر کے لیے میرے پاس فون آیا کہ میٹر والے آ گئے ہیں، آپ کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے، آپ جلدی پہنچیں. میں نے کہا بس میں راستے میں ہوں، میں آ رہی ہوں. جب میں وہاں وہ کچھ لوگوں نے فون کیا کہ ہمیں لگتا ہے آپ کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے یا کچھ لوگ اندر ہیں. میں اندر گئی ہوں، میں نے دروازہ کھولا، پورے پاؤں کے نشان جیسے 2-3 بندے چلتے رہے، بالکل کلیئر نشان ہے. اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں نے 15 پہ کال کر کے ان کو بلایا. وہ لوگ آئے، ویڈیو وغیرہ بنا کے لے کے گئے. سامان پوچھا کہاں کہاں. اب گھر ہے، گھر کے اندر تو سامان جدھر رکھا ہوگا ادھر ہی ہوگا نا. یہ ہے کہ اسپیشلیز نہیں ہوتا کہ بھئی ہم سامان ایکوریٹ یہیں پہ رکھتے ہیں. ظاہر ہے صفائیاں کرتے ہیں تو ہٹاتے بھی ہیں، ادھر ادھر بھی رکھتے ہیں. لیکن وہ تو ایک رات کا گیپ تھا، میں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی. کبھی میری ویڈیو جو ہے نا بند نہ کر دیں. لیکن یہ میرے گھر کی ویڈیو ہے، میں کسی اور کی ویڈیو نہیں ڈال رہی. تو بس میں جب دوبارہ گئی ہوں میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا گھر خالی تھا. ایک کہتے ہیں نا کہ 4 دیواری تھی اور کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جو انہوں نے توڑی ہیں. پھر ان کو میں نے پکڑوایا 3 دن کے اندر اندر. ایک لڑکے کو میں نے نہیں پکڑوایا کیونکہ اس نے ساری مجھے ڈیٹیل دی کافی اس کے اوپر. اور جب میں نے اس سے پوچھا نا کہ تمہارا نام آ رہا ہے، تم تو بہت اچھے بچے ہو، تم تو پھیری پھر کے سارا دن جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنا کما کے اپنا گھر چلاتے ہو، تمہارا نام آ رہا ہے. اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کیونکہ رات کو اسی لڑکے نے میرے گھر پوری پٹی کی لائٹ بند کی اور لائٹ بند کر کے یہ کام کیا. اور لائٹ بند تھی تو وہ بچہ کہہ رہا ہے میں باہر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے دھمکیاں وغیرہ دی ہیں. مجھے آنٹی مجبوراً میں ان کے ساتھ میں تمہارے گھر میں یہ کر دوں گا، میں تمہارے گھر میں وہ کر دوں گا. ایک سندھی ہے، ایک بنگالی ہے، ایک جو ہے نا پنجابی ہے، جس کو ساتھ ملایا. میں مجبوری میں گیا. لیکن جب آپ بول رہے تھے نا، آپ کا دکھ نہیں دیکھا جا رہا تھا، تو میں نے دل میں سوچ لیا تھا یہ سب کام میں اب پھر دوبارہ کروں گا اور ان کو چیزیں واپس کرواؤں گا، چاہے آنٹی مجھے پکڑوا دیں. لیکن میں نے اس کی FIR نہیں کٹوائی، 2 لڑکوں کی کٹوائی ہے. کیونکہ دیکھو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف کا اللہ کا بھی فرمان ہے کہ 1 غلطی 2 غلطی 3 غلطی معاف کرنی چاہیے. اس نے تو کی پہلی غلطی ہے، وہ کچا بندہ ہے.
اور اس کی عمر بھی ابھی چھوٹی ہے، تو میں نے اس کی FIR نہیں کٹوائی۔ میں نے غلط کیا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتانا کہ میں غلط ہوں یا وہ غلط تھے، لیکن سامان میرا سارا اسی نے آدھا پکڑوایا ہے، آدھا وہ سندن کی ماں نے، سندن نے غائب کر دیا اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اس کو میں بہن بولتی ہوں، میری پڑوسن ہے۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا۔ بس ان کی FIR کٹ گئی ہے، ابھی تک تو نہ تھانے سے ہمیں کوئی فون آیا نہ ہم گئے۔ آگے کیا ہوگا اللہ مالک ہے، دعا کرنا میرے لیے۔ بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ جتنے بھی میرے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور سنیں، پلیز مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی پہ کیس کروں، وکیل کروں۔ دیکھیں آج کل کا دور ایسا چل رہا ہے کہ شریف بندہ بھی چوری کرے گا۔ کہاں تیل 160 روپے کا 1 کلو، 150 روپے کا، 120 روپے کا، 200 روپے کا، اب ایک دم 500 550 روپے کا پکوان تیل کی بات کر رہی ہوں۔ آٹے کی قیمتیں دیکھیں کہاں چلی گئی ہیں، بہت پریشان ہو گئے ہیں، بہت ہی۔ یہ ہماری حکومت بھی ایسی ہے کہ بجائے عوام کا سہارا بننے کے اور اس کو سمجھو اس سے لاٹھی بھی چھین لی۔ اب 10 کلو آٹا بھی لینے جاؤ تو پتہ چلتا ہے، 1 کلو تیل منگواؤ تو سوچتے ہیں کہ یار کیا اس کو سرنجوں سے ڈالیں، ایک سرنج بھر کے ڈال دیں ناپ تول کر کے۔ اب تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کرو، ایک تو کمانے والا کوئی نہیں ہے، اوپر سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ آمدنی اتنی، یہ مہنگائی ہو گئی ہے نا کہ دل کرتا ہے خودکشی کر کے مر جائے بندہ۔ بس میں کافی دن سے ویڈیو نہیں بنا رہی تھی، بس بہت ہی پریشان ہوں، میرے دانش کی وجہ سے بھی، میری ریما کی وجہ سے بھی۔ پہلے ریما کی وجہ سے میں پریشان رہی ہوں، پھر دانش کی وجہ سے پریشان ہو گئی میں۔ میرے گھر میں ایک طرف خوشی کی خبر، یقین کریں، میٹر لگنے کی، جس کو ہم 6 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے علاقے میں میٹر لگا دے، اور جب میٹر لگا تو میرا گھر ہی اجاڑ دیا میرے اپنے پڑوسیوں نے۔ میں تو بہت ہی پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ اور دعاؤں میں یاد رکھنا، میں آپ کی سیدہ سحر اور آپ سے بات کر رہی تھی اور ویڈیو بنا رہی تھی۔ صبح کا ٹائم ہے، صبح بارش بھی ہوئی ہے، میں نے اٹھ کے صفائی کی ہے، صفائی کر کے بس میں آپ کی آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اور اپنی سیدہ سحر کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں نے کوئی غلطی کی ہو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں بتانا۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ میرے چہرے پہ نہیں جانا، میرا چہرہ ہے ہی مسکراتا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی سیدہ سحر کو۔ صبح بارش ہوئی ہے 7 بجے، تو جبکہ میں اٹھی بھی ہوں، کام وام کیا ہے، دیکھیں سارا کام کر چکی ہوں میں۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر سے پانی آیا ہے بھابھی کی طرف سے، تو ابھی اس کو صاف کروں گی۔ بقایا چائے کا پانی رکھا ہوا ہے، بن گئی ہوگی بلکہ میں چائے تو ابھی جا رہی ہوں ناشتہ منگوانے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی سیدہ سحر کو۔ اللہ حافظ۔